أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني العبطحي الطهامي السيد البحي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسخر الأنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب والحزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمناقب مولانا ومولى الحسنين الإمام أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية
والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق الإمام المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم. صلوات پڑھیے محمد. اس مفہوم کو اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی انسان کو جب خلق کیا گیا تو اسے محبت کے ساتھ خلق کیا گیا. محبت ہر شے میں پائی جائے گی، ہر جہاں حیات ہوگی وہاں محبت ہوگی. محبت صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ غیر اسلام میں بھی محبت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر کسی مذہب کا ماننے والا نہ ہو، کسی دین کا ماننے والا نہ ہو، مگر وہ محبت کو مانے گا، محبت کے وجود کو مانے گا، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی محال ہے، زندگی ناممکن ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو دین نہ ہوتا. ہمارے پانچ امام باقر علیہ السلام جب پوچھا گیا کہ دین کی تعریف کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ هل الدین الا الحب والبغض، کہ آیا دین محبت اور دشمنی کے علاوہ کچھ ہے؟ یعنی دین کو اگر چند لفظوں میں اگر آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ هل الدین الا الحب والبغض، کہ دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو سارا دین خلاصہ ہو جاتا ہے اسی دو کلموں میں. اور میری اس تقریر کا جو عنوان ہے، صرف پہلا حصہ ہوا ہے محبت. محبت یعنی محبت حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے. محبت اگر محبت نہیں ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کوئی باپ اپنے بچے پر ترحم نہیں کرتا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. یہ ہے محبت کہ جس نے رشتوں کو جوڑے رکھا ہے، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، رشتے پابند ہوتے ہیں زندگی کے، حیات کے، اخلاقیات کے، کردار کے. اب سوال اس بات کا ہے کہ میں ایک تمہید باندھتا چلوں، وہ یہ کہ ایک مکتب فکری ہے، وہ اس بات کے قائل ہے کہ محبت اور احساسات انسان کے تمام زندگی پر حاوی ہے، یعنی بلکہ انسان کی عقل پر بھی اولویت رکھتی ہے محبت. یعنی محبت سے ہٹ کے کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی. یہ ایک مکتب فکری ہے، خاص طرز فکری، کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور احساس اولویت رکھتے ہیں زندگی میں. یعنی اگر مثال کے طور پہ
اگر کوئی انسان کسی کی محبت میں خود لے، اپنی جان نچھاور کر دیں، تو اسے کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ اس نے محبت میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اگر کوئی انسان کسی کے عشق میں زہر کھا لے اور مر جائے تو اس مکتب کے نزدیک اس کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس نے عشق میں یہ کام کیا ہے۔ مگر دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو محبت اور بغض کو ایک راستہ دکھلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا چلوں کہ جو لائٹ یا کرنٹ جو ہم تک پہنچتا ہے، یہ مرکز سے جب نکلتا ہے تو اس کے درمیان کئی ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں کہ جو اس برق کو، اس روشنائی کو، اس کرنٹ کو، اس الیکٹریسٹی کو جو ہمارے گھروں تک پہنچاتی ہے، وہ اس ٹرانسفارمر کے ذریعے تصفیہ ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ذرہ برابر بھی یہ برق، یہ الیکٹریسٹی اپنے معیار سے بڑھ جائے تو انسان کے گھر میں جتنے الیکٹرک سامان ہو گئے وہ سب جل جاتے ہیں۔ صرف کیوں؟ کیونکہ ذرہ برابر الیکٹریسٹی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وولٹس میں اضافہ اگر ہو جائیں تو انسان کے سارے اشیاء گھر کے جل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، قابل استفادہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح دین اسلام نے محبت اور دشمنی کے لیے ایک ایسا معیار قرار دیا ہے، ایسے ٹرانسفارمرز قرار دیے ہیں، اور اس ٹرانسفارمر کے ذریعے جب یہ محبت اور دشمنی اسلام میں آتی ہے تو تولا اور تبرہ بن کے سامنے آتی ہے۔ یہ حب و بغض، کیونکہ انسان جب محبت کرتا ہے تو بے تحاشا محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد و حدود نہیں ہوتی، اور دشمنی کرتا ہے تو اس کی دشمنی میں بھی کوئی حد و حدود نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے نفس پر چھوڑ دیا جائے اس محبت اور دشمنی کو، مگر اللہ نے اس محبت اور دشمنی کو اس طرح قرار دیا ہے دین مبین اسلام میں کہ جو تولا اور تبرہ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور جب ملاک پوچھا گیا کہ جب محبت ہو اور دشمنی ہو تو کیسے ہونی چاہیے، اسلام نے کیا بتایا ہے، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بہترین اعمال وہ ہے کہ جو محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کیونکہ انسان پر اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان کے شخصی غرائض اور شخصی دشمنیاں یا ذاتیات شامل حال ہو جاتی ہے، مگر اسلام نے ایک معیار بنا دیا کہ اگر اب محبت ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی، دشمنی ہوگی تو اللہ کے لیے ہوگی۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی آپ فرماتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ فہو ممن کمل ایمانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی تو یاد رکھو کہ اس کا ایمان کامل ہے، وہ ان میں سے ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے، فہو ممن کمل ایمانہ، کہ جس کا ایمان کمال پہ ہے۔ قرآن نے بھی آگے بڑھ کر کہہ دیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یاد رکھو کہ اللہ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کو تمہارے قلبوں کی زینت بنا دی ہے، اور تم میں کفر کی اور فسق کی اور عصیان کی کراہت ڈال دی ہے، بیزاری ڈال دی ہے،
اور یاد رکھو ایمان سے محبت اور کفر اور فسق اور عصیان سے دشمنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم الراشدون، یہ لوگ رشد کرتے ہیں، یعنی ان میں رشد پایا جاتا ہے، یعنی وہ قوم رشد کرتی ہے کہ جس میں ایمان کی محبت آ جائے اور کفر اور فسق اور عصیان سے بیزاری آ جائے۔ عزیزان محترم، اب ہم آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور محبت ہو، ایمان کی محبت تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تو کیا اس ایمان کی محبت کا کوئی مظہر آپ نے ہمارے لیے بتایا ہے یا کوئی نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، کہ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کی دشمنی کفر ہے۔ یعنی اس آیت میں پروردگار نے فرما دیا کہ دیکھو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایک کی محبت ہوتی ہے اور تین سے بیزاری ہوتی ہے۔ ان علامتوں کا ذکر کیا اللہ نے، ایمان سے محبت، یا علی حب کا ایمان، اور بغض کا کفر۔ اللہ نے مومن میں کراہت رہی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ تینوں سے بیزاری۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ تھا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن کی منزل پر تھا، تو پروردگار دو عالم کا ارشاد ہوا کہ یا محمد یہ بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو کہ زمین پر اس کے ساتھ رہو؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار کا ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر، اے نبی، تم علی سے محبت کرو، یہ ہمارا حکم ہے، اور ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور علی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح پیغمبر نے علی کو پہچنوایا کہ دیکھو محبت کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب سے سیکھو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب سے محبت کرو، کیونکہ تم جب علی سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بار بار پہچنوایا کہ دیکھو فضل علی ابن ابی طالب کا شہر رمضان علی الشائر الشہور، یعنی فضیلت علی ابن ابی طالب کی ایسی ہے جیسے ماہ مبارک رمضان ہے سارے دوسرے مہینوں کے اوپر، جیسا ماہ رمضان کی فضیلت ہے دوسرے مہینوں پر ویسے علی کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا فضل علی ابن ابی طالب کا لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، کہ علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے شب قدر ہو اور دوسری راتوں کے مقابل میں۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ فضل علی ابن ابی طالب کا یوم الجمعۃ علی سائر الایام، کہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی یہ ہے کہ روز جمعہ جیسے فضیلت رکھتا ہے دوسرے دنوں پر، یہ ہے فضیلت علی۔ پیغمبر اسلام بار بار محبت علی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ علی سے محبت کروں تو تم بھی علی سے محبت کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حب علی ابن ابی طالب عبادہ لا يقبل ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، کہ دیکھو محبت علی ابن ابی طالب کی محبت عبادت ہے اور
کسی سے اللہ ایمان کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ علی کی محبت، علی کی ولایت اس کے دل میں ہو اور علی کے دشمنوں سے اس سے بیزاری ہو۔ ولایت اور براعت یہ دو معیار ہے ایمان کے، ولایت علی ہو اور بیزاری ہو دشمنان علی سے۔ قرآن مجید نے یہ ملاک، یہ نمونے ہمارے سامنے بیان کیے، اور آگے بڑھ کر قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو یاد رکھو کہ اللہ کی اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ اتباع کو معیار اور ملاک بنا دیا۔ عزیزان محترم، محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے بارے میں بڑے علماء اور فلاسفہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں حرکت دینے والی دو شے ہوتی ہے، ایک ہے معرفت اور برہان، کہ جس کے ذریعے انسان میں حرکت آ سکتی ہے، کہ کسی چیز کی آپ کو معرفت آ جائیں اور معرفت آنے کے بعد آپ کو ہدف پتہ چل جائیں تو آپ اس ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ علم اور معرفت اور برہان کا ایک راستہ ہے، مگر کہا گیا ہے کہ جس قدر محبت اور عشق انسان میں تحرک پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، اتنا علم اور برہان اور معرفت پیدا نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، کیا انہیں سگریٹ نوشی کے بارے میں، اس کے سوء اثرات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے، علم و معرفت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود مرتکب ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم و معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور عنصر کی ضرورت ہے کہ اسے تحرک دیں، اس کی زندگی میں ایک حرکت لے کر آئیں۔ اب اس زندگی کی حرکت کو کہتے ہیں محبت۔ اسی وجہ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اجر رسالت کیا دی جائے، رسول خدا نے نہیں کہا کہ ہماری معرفت حاصل کرو، ہمارا علم حاصل کرو، بلکہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھ دے محمد وآل محمد کی بات۔ محبت اہل بیت مانگی رسول خدا نے، کیونکہ جانتے تھے رسول خدا یہ محبت ہے کہ جو مومنین میں تحرک لاتی ہے، ولایت کی طرف لاتی ہے۔ یہ عشق ہے کہ انسان کو ایمان کی طرف راغب کرتی ہے، ورنہ علم و معرفت کافی نہیں ہے انسان میں تحرک لانے کے لیے، بلکہ یہ حب کا ایسا مادہ ہے، ایک ایسا عنصر ہے کہ زندگی کو زندگی دے دیتی ہے، ایک حیات با حیات ہو جاتی ہے۔ یہ ہے محبت۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا بنایا، اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا، اہل بیت پر غم بنانے والا بنایا۔ کیونکہ اگر یہ نعمت ولایت، یہ توفیق اگر عطا نہ ہوتی تو آج دیکھیں کہ مسلمان ایسے ایسے خلفاء کو ماننے لگے تھے کہ جو میمون باز تھے، جو سگ باز تھے، کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کا بندر مر جاتا ہے تو 3 دن سوگواری بنائی جاتی ہے اور لوگ مسلمان آ کے اسے تسلیت دیتے تھے۔ یعنی ایسے واقعات پڑھ کر انسان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے بنایا، ان میں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جو اہل ولایت ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، معصومین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں، کہ جس کی زندگی میں ایک شک و شبہ نہیں پایا جاتا، ایک عیب نہیں پایا جاتا۔ ایسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔
آپ دیکھیں اتباع اور اطاعت اہل بیت علیہم السلام کی جس نے کر لی وہ آسمانوں کا ستارہ بن گیا۔ آپ دیکھیں کربلا میں ایسے ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ جو اہل بیت کے پہلے چاہنے والے نہیں تھے، مگر جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاتے ہیں 72 شہداء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تا قیامت مسلمان اور مومن سلام کرتا ہے کہ سلام ہو زہیر ابن خین پر، کہ جو شیعہ عثمان تھے اپنے زمانے میں، مگر جب حسین ابن علی نے اپنے خیمے میں بلا لیا، جب حسین ابن علی کے خیمے میں جو بیٹھ گیا، اس کے بعد زہیر ابن خین بن گیا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے جب حر نے روکا تھا، اور روکنے کے بعد جب نماز جماعت کا وقت آیا تو حر سے آپ نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہو، تم بھی چاہو تو اپنی نماز اپنی جماعت الگ قائم کر لو۔ تو حر نے کہا کہ ہرگز ایسا ہم نہیں کریں گے، ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم آپ ہی کے پیچھے اقتداء کریں گے۔ یہ عمل تھا حر کا کہ روز عاشور حر جہنم سے نکل کر جنت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ایسے مثالیں ملتی ہیں، اور اس کے خلاف بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ مولا حسین نے جب عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسے سمت میں حرکت کر رہا ہوں کہ جو اسلام کو زندہ کرنے والا ہے، اسلام کو بیدار کرنے والا ہے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اس ہماری حرکت میں شامل ہو جاؤ، تم بھی 72 شہداء میں ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام نے کیسے کیسوں کو دعوت کی تھی، چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کے برائیاں اور بدیاں اہل بیت سے مل کر مٹ جائیں، کیونکہ یہ مطہرین ہیں، یہ مطہر کر دیتے ہیں، مگر لیاقت ہونا چاہیے، ظرفیت ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، تو اللہ نے ایسی ذلت اور خواری اسے دکھلائی کہ ایک زمانہ جب مروان کا آیا تو آدھی رات کو وہ آتا ہے اس کے خلیفہ کے پاس، اس کے نمائندے کے پاس، حجاج ابن یوسف کے پاس، آگے کہتا ہے آدھی رات کو کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ لوٹ جاؤ اور صبح میں آؤ اور بیعت کرو۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے رسول خدا سے حدیث سنی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ میت میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے امام زمان کو نہیں پہچانا اور مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو ایسے احادیث کیسے کیسے وقتوں پہ یاد آتی تھی، کاش یہ حدیث اسے اس زمانے میں یاد آتی جب امام حسین علیہ السلام نے دعوت کی تھی۔ تو اس وقت حجاج ابن یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ اسے، اور حجاج ابن یوسف اپنی کنیزوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اپنی چادر سے پیر کو باہر نکال کے کہتا ہے کہ لے بیعت کر۔ اللہ نے کیسی ذلت اور خواری دکھلائی، اہل بیت کا دامن ٹھکرایا تو اللہ نے ذلیل اور خوار کر دیا، جس نے اپنا لیا اللہ نے انہیں ستارے بنا دیا ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کی اگر ہم کربلا میں دیکھیں کہ بہترین مثالیں محبت کی ملیں گی۔ ایک باپ بیٹے کی محبت، بیٹے کی باپ سے محبت، بیٹی کی باپ سے محبت اور باپ کی بیٹی سے محبت، ایک زوجہ کی اپنے شوہر سے محبت، ایک شوہر کی اپنے زوجہ سے محبت، ایک بہن کی اپنے بھائی سے محبت اور بھائی کی بہن سے محبت۔ اتنے مثالیں ہیں عزیزان محترم، اگر ہم دیکھتے بیٹھ جائیں یہ محبت کا گھرانہ ہے، محبت بھری ہوئی ہے ان کے درمیان۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو گھوڑے پر جا رہے تھے تو آخری مرتبہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تک جاتے رہو اپنے باپ کو مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اور حتیٰ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اس طرف مڑ جاتا تھا جہاں پر علی اکبر کا سر تھا۔ عزیزان محترم، یہ نمونے ہیں محبت کے، یہ نمونے ہیں محبت کے۔ ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں
ولایت پر خلق کیا ہے، ولایت ہم میں گھوٹ دی ہے کہ ہم اس وقت عزائے سید الشہداء میں شریک ہے، عزائے ابو الفضل عباس میں شریک ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جو قرآن مجید میں جسے نعمت کہا گیا ہے، کہ اس نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو کہا یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ عزیزان محترم، ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے اللہ نے رکھی ہیں کہ دیکھو، محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو یہ شخصیتوں سے محبت کرو، یہ ان سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ اسی شخصیتوں کی محبتوں میں سے ایک بہترین معیار محب اور تابع، کیونکہ میری آیت میں محبت اور اتباع ہے، اور اس محبت و اتباع کا بہترین نمونہ ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ایسی شخصیت تاریخ میں کہ بہترین چاہنے والے اپنے بھائی کے، اور ایسے مطیع، ایسے تابع کہ تاریخ لکھتی ہے کہ کبھی آپ نے اپنے بھائی کو کوئی مشورہ دیا ہو یا کوئی نصیحت کی ہو، نہیں، اس قدر مطیع تھے اپنے امام زمان کے کہ ایک سوال یا ایک اعتراض آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام جب مولا کائنات نے رکھا، عباس نام رکھا، کہا کہ میں اپنے چچا عباس کے نام پر رکھتا ہوں۔ عباس کہتے کسے ہیں؟ عرب میں لکھا گیا ہے کہ عربی زبان میں شعر کے مختلف نام ہیں، مختلف حالات کے اعتبار سے شعر کو نام دیے جاتے تھے۔ جب کوئی شعر اپنے غار میں اپنے پیروں کو پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس شعر کو اسد کہتے ہیں، اور یہی اسد جب چہل قدمی کے لیے اپنے غار سے باہر نکلتا ہے تو اس شعر کو زرغام کہتے ہیں، اور یہی زرغام جب چہل قدمی کرتے ہوئے کسی خاص سمت کی طرف نگاہ کرنے لگے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور یہی غضنفر جب خاص سمت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اس طرف حرکت کر جائیں تو اسے زیغم کہتے ہیں، اور یہی زیغم جب اپنی شکار پر حملہ ور ہو جائیں تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور یہی حمزہ جب اپنے شکار کو اس طرح جکڑ لیں کہ وہ سانس نہ لینے پائے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور یہی عباس جب اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جنگ صفین کا زمانہ تھا، آپ دیکھیں، صرف مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں ابو الفضل عباس کی شجاعت کی۔ جنگ صفین کا زمانہ، اور مولا عباس کی عمر 12 سے 13 سال سے نہیں بڑھتی ہے۔ 12-13 سال کا نوجوان اپنے بابا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بابا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی کچھ جنگ کے ہنر دکھلاؤں۔ تو مولا نے ابو الفضل عباس کو نقاب باندھا، اور نقاب باندھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد جب جنگ میدان صفین میں بھیجا تو ابو الفضل عباس نے ایسی حرکت کی کہ میدان صفین ابو الفضل عباس کی قدرت میں آ گیا۔ ایسا آپ نے میدان کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ سارے دشمن بھاگ اٹھے اور پریشان ہو گئے کہ اس نوجوان سے کیسے مقابلہ کرے اور کون مقابلہ کرے گا۔ تو ایک وقت یہ ہوا کہ تمام جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے اور معاویہ سے مشورہ کرنے لگے کہ اس نوجوان سے کون مقابلہ کرے گا۔ تو سب نے طے کیا کہ ابن شعثہ نامی ایک شخص تھا کہ جو عرب میں بڑا پہلوان مشہور تھا، کہ جو 10,000 کے مقابل میں مانا جاتا تھا، کہ جس کی قدرت، جس کی طاقت 10,000 عام لوگوں کے مقابل میں تھی۔ تو اس شخص کو کہا گیا کہ اے ابن شعثہ تو جا کر اس نوجوان سے لڑ۔
تو ابن شعثہ نے ایک مرتبہ معاویہ کی طرف رخ کر کر کہا کہ اے معاویہ، تم کیا میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ ایک نوجوان کے مقابل میں مجھ جیسے کو بھیجنا چاہتے ہو کہ جو 10,000 کے مقابل میں ہو؟ تو معاویہ نے کہا پھر تم بتاؤ کہ کون جائے گا اس کے مقابل میں؟ کہا کہ تم میرے ہاتھ میں چھوڑو، میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں، میرے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ تو وہ 7 بیٹے تھے اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، ابو الفضل عباس نے ایک ہی وار میں اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس نے دوسرے فرزند کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، ابو الفضل عباس نے ویسے ہی اسے جہنم واصل کیا۔ اس طرح 7 بیٹے اس کے جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ سارے بیٹوں کو اس نوجوان نے قتل کر دیا، اب اسے جلال آتا ہے، اب وہ میدان میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں تجھ سے اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا۔ وہ آتا ہے، 1-2 حرکت میں ہی ابو الفضل عباس نے ایسا وار کیا کہ وہ 2 نصف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ابو الفضل عباس نے اسے جہنم واصل کیا تو ایک مرتبہ سارے میدان سے آواز آنے لگی، یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے، کیونکہ یہ حرکت حیدر کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی مولا نے سنا، کہا کہ عباس واپس آ جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما، کہا کہ بیٹا تجھے سلامت رکھے۔ یہ تھے ابو الفضل عباس کی شجاعت۔ آپ دیکھیں ابو الفضل عباس کی علمی شخصیت، اس قدر آپ عالم تھے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ عالم غیر معلم، کہ ایک ایسے عالم تھے کہ آپ کے باپ کے علاوہ کسی نے آپ کو کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی استاد آپ کا نہیں تھا، اور اپنے زمانے کے فقیہ تھے، عالم ترین شخص تھے۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں گفتگو ہونے لگی، اور علم ابو الفضل عباس کی جب بات آئی تو ایک شخص کہ جو اہل تشیع سے نہیں تھا، اس نے کہا کہ آپ لوگ بڑے علمی صلاحیتیں اور علمی منصبیں ابو الفضل عباس کے بارے میں کہتے ہیں، مگر اس طرح علم کے مرتبے پہ جناب سلمان فارسی بھی تھے، ان کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی۔ بس یہ کہہ کر وہ رات میں سو جاتا ہے، رات میں دیکھتا ہے کہ ایک منظر ہے، ایک مقام ہے کہ تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ممبر پر ابو الفضل عباس تشریف ہے، اور ممبر کے پاس جو خدمت گزاری کے لیے ہاتھ لپٹ کے کھڑے ہوئے ہیں تو سلمان فارسی ہے۔ اور اس نے سلمان فارسی نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ابو الفضل عباس سے میں افضل ہوں؟ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا خدمت گزار ہوں۔ یہ آپ کی علمی شخصیت تھی، یہ منصب تھا، اور آپ کا کرم اور فضل اہل بیت کے نزدیک اس قدر عالی ہے، اس قدر مقام بلند ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی نقل کرتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین جو نجف اشرف سے قم تشریف لائے، اور قم تشریف لانے کے بعد مسجد جمکران میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جا کر متوسل ہوتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں، مشکل میں گرفتار تھے، تو کئی دفعہ جب آپ جانے لگے اور دعا کرنے لگے، آخر میں آپ جب خستہ دل ہو گئے تو دل سے آپ نے دعا کی کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس میں موجود ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے، ایک زندہ حجت کے ہوتے ہوئے، میں آپ کے چچا ابو الفضل عباس سے متصل ہوں۔ بس یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے وہیں مسجد میں سو جاتے ہیں، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا تشریف لائیں، اور لانے کے بعد کہا کہ ہرگز ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہرگز ہم ناراض نہیں ہوں گے کہ تم ہمارے چچا ابو الفضل عباس سے متصل ہو، بلکہ جو بھی حاجت ابو الفضل عباس کے در سے ہم تک آتی ہے تو ہم پہلے اسے چومتے ہیں،
ہم اسے چومتے ہیں. یہ آپ کی علم اور مقام کی منزلت. اور علامہ طباطبائی جو صاحب المیزان ہیں سید محمد حسین طباطبائی، وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد بزرگوار، استاد عارف، استاد عرفان علامہ قاضی طباطبائی سے، کہ جو تاریخ کی بہترین شخصیت تھی، تاریخ کی بہترین عارف شخصیت تھی. وہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے نقل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ استاد بزرگوار نے ہم سے یہ کہا تھا کہ میں ایک مرتبہ عالم کشف میں جب میں نے منظر نگاہ کی، میں نے عالم میں نگاہ کی، عرش الہی پر نگاہ کی، تو میں نے رحمت کلیہ الوہیہ کو امام حسین علیہ السلام کو پایا. یعنی مظہر رحمت کلیہ امام حسین علیہ السلام تھے. اور اس مظہر کیا دروازہ جو تھے وہ ابو الفضل عباس تھے. عزیزان محترم، اسی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ روز عاشور جب اعمال عاشورہ بیان کیے گئے ہیں، نمازیں بیان کی گئی ہے، شب عاشور سے ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ جس قدر ہو سکے سورہ توحید پڑھو، جس قدر ہو سکے سورہ توحید پڑھو، کیونکہ سورہ توحید تمہاری توحید کو محکم کرتی ہے، اللہ پہ ایمان کو محکم کرتی ہے. کیونکہ اگر تم اللہ کے ایمان کو محکم نہیں کرو گے، اگر عالم کش میں اگر پردے اٹھ جائیں تو ایک مرتبہ گمراہ نہ ہو جانا. ایک استاد بزرگوار نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی فضیلت میں جو بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، ہمیں حکم ہے کہ جب بی بی معصومہ کی زیارت کے لیے آؤ تو پہلے تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو 34 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ. اس کے بعد زیارت پڑھنا السلام علیک یا فاطمہ معصوم. کیونکہ تم نہیں جانتے جناب معصومہ کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے. اگر پروردگار دو عالم ان کی شان و شوکت تمہیں دکھلائے تو تم کہیں بھٹک نہ جاؤ، تمہاری توحید سے تم ہٹ نہ جاؤ. اپنی توحید کو محکم کر لو، اللہ اکبر کہو کہ اس کے علاوہ کوئی کبیر نہیں ہے. یہ یاد رکھو، یہ سب مظاہر الہی ہے، یہ مظہر ہے اللہ کے. اگر تم بھی اپنے آپ کو بلند کرو گے، اہل بیت سے متصل کرو گے، تم بھی ان مظاہر الہی سے متصل ہو جاؤ گے، تم بھی لیلۃ القدر بن جاؤ گے اگر تم اپنی قدر پہچانو گے. کیونکہ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی محبت کو اس زمانے میں کہا تھا کہ جس وقت نام لینا مشکل تھا، کوئی اپنی اولاد کا نام رکھنا ڈرتا تھا، کیونکہ جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا خطرہ تھا، زندگی سخت تھی. ایسے موقع پر رسول نے کہا کہ دیکھو علی کی محبت. ایسے زمانے میں مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام رکھا تو علی رکھا، سارے بیٹیوں کا نام رکھا تو فاطمہ رکھا. یہ بتانے کے لیے دیکھو کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس محبت پر ثابت قدم ہیں، اس محبت کو برقرار رکھیں گے. تو ایسا زمانہ تھا، کیونکہ علی کی محبت شجاعت سے محبت، علی سے محبت قربانی سے محبت، علی سے محبت ایثار سے محبت، علی سے محبت اسلام سے محبت، علی سے محبت نماز سے محبت، علی سے محبت عبادت سے محبت، علی سے محبت خدمت گزاری سے محبت. جس طرح آپ خدمت گزار اہل بیت، خدمت گزار رسول خدا تھے کہ دیکھو میرا چاہنے والا بھی خدمت گزار اہل بیت بنے، خدمت گزار اسلام بنے، اسلام کو سرفراز کرے. مولا کائنات نے 19 رمضان کو جب ضربت لگی، یا بعض روایتوں میں 21 رمضان کو، آقا ابو الفضل عباس کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، جب روز عاشور ہو جائے اور تم فرات کو اپنے قبضے میں لے لو تو دیکھو بیٹا تم پانی نہ پینا جب تک حسین پیاسا رہے. اہل بیت حسین جب تک پیاسے ہو تم پانی نہ پینا. ابو الفضل عباس نے وعدہ کیا کہ میں ہرگز پانی نہ پیوں گا. عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ
قرآن کے مانند ہے۔ جس طرح قرآن زندہ معجزہ ہے، کربلا بھی زندہ معجزہ ہے۔ جس طرح قرآن کو جب بھی پڑھو گے تو ایک تازگی اور تراوت پاؤ گے، اسی طرح کربلا کا واقعہ جب ہر سال دہرایا جاتا ہے اسی تازگی کے ساتھ اور اسی تراوت کے ساتھ۔ ورنہ انسان اپنی مصیبتوں پر اتنا زیادہ نہیں روتا، ورنہ یہ آنسو اتنی آسان نہیں ہے کہ کسی کے لیے نکل جائیں۔ یہ زندگی کی علامت ہے، یہ حیات کی علامت ہے، یہ معجزے کی علامت ہے۔ یہ جو آنسو نکلتے ہیں ابا عبداللہ کے غم میں۔ عزیزان محترم، عاشوراء کو اس طرح درک کرو کہ عاشوراء پر عمل کرنے کی کوشش کرو، عاشوراء کو اپنا لو اپنے اندر۔ اگر تم ایک بھی عاشوراء پر عمل کر لو گے، عاشوراء کے اعمال پر عمل کر لو گے، زندگی بدل جائے گی، تحول آ جائے گا زندگی میں۔ میں ایک واقعہ جو خود مجھ سے متعلق ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جب حوض علمیہ قم میں علم حاصل کر رہا تھا تو ایک مرتبہ مدرسے سے ٹیلی فون آتا ہے، اور ٹیلی فون آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، شہر مقدس قم میں جو طلاب علم حاصل کرتے ہیں ان میں 10,000 کی تعداد ہے کہ جو غیر ایرانی ہیں، اور اس 10,000 کے مجمع سے جو زائرین کو بلایا جا رہا تھا صرف 500 افراد کو بلایا گیا تھا۔ 10,000 کا مجمع اور ان میں سے صرف 500 کا انتخاب، اور ان 500 کے انتخاب میں سے جو 45 کنٹریز تھے، جو کشور تھے، اس میں سے ہندوستان کے لیے صرف 20 افراد کا کوٹا تھا، صرف 20 افراد کی ظرفیت تھی۔ آپ سوچیں، اور اس وقت ہندوستان کے جو طلاب حوض علمیہ میں حاصل کر رہے تھے 600 کی تعداد تھی۔ 600 افراد میں سے 20 آدمی میں انتخاب ہونا میرے لیے یہ ایک پہلی معجزے کی دلیل تھی۔ اس کے بعد جب ہم کربلا معلیٰ گئے اور نجف اشرف سے جب کربلا معلیٰ کی طرف پیادہ روانہ ہوئے اور پیدل ہم سفر کرے تو راستے میں ایک خیمے میں ہمیں رکایا گیا، اور رکانے کے بعد کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ خیمہ ابو الفضل عباس کا ہے، یہ خیمہ حرم ابو الفضل عباس سے منسوب ہے، اور اس میں ہر کسی کو نہیں ٹھہرایا جاتا ہے، آپ اس خیمے کے خصوصی مہمان ہیں، اور یہ جو غذا اور یہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ ابو الفضل عباس کے حرم کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں پریشان ہوا، میں کہا کہ مولا آخر کیا میں نے زندگی میں ایسا عمل انجام دیا کہ یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا ہوئی۔ ایک مرتبہ سوچنے لگا، اور سوچنے وقت میں نے وہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ ایک زائر حسینی آیا تھا، اور زائر حسینی کے ساتھ میں تہران گیا تھا، اور بڑی شدید گرمیوں کا موسم تھا، بڑی شدت کی گرمی تھی۔ اس گرمی میں ہم جب سفر کر کے واپس آئے، آنے کے بعد اس قدر پیاس کا غلبہ، اس قدر پیاس کہ ہم دونوں پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ایک مدرسہ نزدیک میں نظر آیا، جب مدرسے میں ہم جانا چاہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم صرف طلاب کو جانے دیتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر رکے رہیں، میں اندر جا کر آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ میں جب گیا اور دیکھا کہ وہاں پر پانی ہے مگر پانی لانے کے لیے کوئی ظرف نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوا۔ ظہر کا وقت تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے پانی کا انتظام کروں، اور میں خود بھی پیاسا ہوں، اور پیاس کی شدت مجھے پانی کی طرف کھینچنے لگی۔ ایک مرتبہ مجھے ابو الفضل عباس کا وہ منظر یاد آ گیا کہ ابو الفضل عباس نے اپنے مولا کے لیے پانی کو اٹھایا مگر پیا نہیں۔ میں کیسے زائر حسینی کو پیاسا چھوڑ دوں اور پانی پی لوں؟ نہیں، جب تک وہ پیاسا رہے گا میں بھی پیاسا رہوں گا۔ عزیزان محترم، میں نے فوری سمجھا کہ یہ ابو الفضل عباس کو شاید یہ حرکت پسند آ گئی اور آپ نے یہاں بلا لیا۔ عزیزان محترم، کربلا کو احساس کریں، کربلا کو زندگی میں اتاریں، معجزے دیکھو گے، اپنی زندگی میں معجزے دیکھو گے، کرامات دیکھو گے۔ ابو الفضل عباس کا ایک لقب تھا باب الحوائج،
باب الحوائج ایسا لقب تھا کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کی گئی، اس کے باپ نے اس کے لیے دعا کی اور ابو الفضل عباس سے متوسل ہوا۔ ابو الفضل عباس سے متوسل ہونے کے بعد عالم دین خواب میں دیکھتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کل خواب میں دیکھا کہ ابو الفضل عباس فرشتوں اور ملائکہ کو عرضی لکھتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کے لیے شفاعت طلب کرتے ہیں، اور یہ عرضی رسول خدا کے پاس جاتی ہے، اور رسول خدا نے ملائکہ کو حکم کیا کہ دیکھو یہ عرضی کو واپس کر دو، کیونکہ اس شخص کی اجل آ چکی ہے، اس کی موت آ چکی ہے، اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس نے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا، کہا کہ کہو کہ میں سفارش کر رہا ہوں اس کے لیے، اس کی شفاعت آپ اللہ سے مانگے۔ دوبارہ وہ عرضی واپس آ جاتی ہے کہ نہیں، اس کی اجل آ چکی ہے، اس کے بارے میں صرف شفاعت مت کرو۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس خود بلند ہوتے ہیں، بلند ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے ہی ابو الفضل عباس آتے ہیں کوہرام مچ جاتا ہے کہ ابو الفضل عباس تشریف لائے ہیں۔ ابو الفضل عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میری سفارش قبول نہیں ہوتی ہے تو پروردگار سے کہے کہ مجھ سے باب الحوائج کا لقب لے لے۔ لوگ مجھے باب الحوائج سے پہچانتے ہیں، میرے پاس اپنے حوائج لے کر آتے ہیں، اگر میری عرضی واپس ہو گئی تو آج کے بعد کوئی مجھے باب الحوائج نہ کہے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، باب الحوائج نے ہر حاجت کو پوری کی، مگر روز عاشوراء سکینہ کی حاجت کو پورا نہ کر سکے۔ بی بی سکینہ پیاسی رہ گئی، پانی کا انتظار کرتی رہ گئی، مشک و علم آیا مگر ابو الفضل عباس نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، جب عصر عاشور تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے اور شمر ابن ذوالجوشن آتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں ہے میرے بنو اخت، کہاں ہے میری بہن کے بچے؟ یعنی شمر جس قبیلے سے تھا اسی قبیلے سے ام البنین تھی، اور جس قبیلے کے افراد آپس میں اپنے آپ کو بہن بھائی کہلاتے تھے، ورنہ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا۔ تو قبیلے سے متعلق اس نے کہا کہ کہاں ہے میرے بہن کے بچے، میں شفاعت نامہ لے کر آیا ہوں ان کی شفاعت کے لیے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس جواب نہیں دیتے تو مولا حسین نے کہا کہ عباس اس کا جواب دو، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کا بھی جواب نہ دیتے ہوں، چاہے فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، اس کا جواب دو۔ مولا عباس اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ اے ملعون ابن ملعون، تو مجھ کے میرے لیے شفاعت لے کر آتا ہے، میرے لیے امان نامہ لے کر آتا ہے، اور زہرا کا لال کے لیے کوئی امان نہیں، کہ لعنت ہو تیرے اس امان نامے پر۔ امان کو رد کر دیا۔ رد کرنے کے بعد ایک مرتبہ ابو الفضل عباس بیٹھے ہوئے تھے، اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے، تو زہیر ابن خین قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ عباس، کیا تم جانتے ہو تمہیں کس دن کے لیے مانگا گیا تھا؟ تمہیں عاشور کے لیے مانگا گیا تھا، حسین ابن علی کی دفاع کے لیے تمہیں مانگا گیا تھا۔ ابو الفضل عباس سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ زہیر تمہاری بات ختم ہو گئی؟ جیسے ہی کہا بات ختم ہو گئی، ایک انگڑائی لی، اور انگڑائی لینے کے بعد کہا کہ زہیر کل عاشور ہونے دو، عباس دکھلائے گا کہ کس دن کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ عباس کی آس، عباس کی یہ حاجت روز عاشور پوری نہ ہونے پائی۔ عزیزان محترم، یہ حالت تھی ابو الفضل عباس کی کہ انتظار کر رہے تھے کہ روز عاشور آئے اور عباس اپنے کمال کو دکھائیں، جس طرح صفین میں آپ نے دکھلایا تھا۔ مگر ابو الفضل عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ابو الفضل عباس بار بار آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔
امام حسین لوٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں عباس، تم فوج کے علمدار ہو، کیسے فوج کے علمدار کو میں رخصت کی اجازت دے دوں؟ بعض مرتبہ یہ نقل ہوتا ہے کہ ابوالفضل عباس نے کہا کہ مولا وہ فوجی ہی کہاں ہیں کہ جس کا علمدار باقی ہو، مگر میں مقاتل میں یہ جملہ نہیں ڈھونڈ پایا، بلکہ عباس علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ مولا اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عزیزان محترم، ابوالفضل عباس جانتے ہیں کہ کوئی اب کا عاشوراء کے لیے کوئی قربان ہونے کے لیے موجود نہیں ہے، امام حسین بھی جانتے ہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے، مگر عباس کو بھی معلوم ہے اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جب تک علمدار باقی رہے گا، علم برقرار رہے گا، زینب کی چادر برقرار رہے گی، سکینہ کی آس برقرار رہے گی، ام کلثوم کی آس برقرار رہے گی، جناب زینب کی چادر باقی رہے گی، یہ خیموں کو آگ نہیں لگائی جائے گی جب تک علم باقی ہے۔ مگر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بے تابی عباس کی دیکھی نہیں جاتی، ایک مرتبہ کہا عباس اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ ابوالفضل عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھایا، اور نیزہ اٹھانے کے بعد پانی کو لینے جاتے ہیں۔ جب پانی کو لینے گئے، آپ اس فرات کے پاس 4000 کا مجمع تھا کہ جو تیرانداز کہ جو فرات کی حفاظت کر رہی تھی۔ حضرت عباس نے اس فرات کو اس طرح چیرا کہ ایک ہی وار میں آپ نے 80 کو جہنم واصل کیا اور فرات پہ قبضہ کر لیا، اور فرات میں ٹھہر گئے اور فرات کے پانی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا کہ اے پانی میں تجھے کیسا پیوں کہ میرا بھائی اور میرا آقا پیاسا ہے اور اہل بیت حسین پیاسے ہیں، اور پانی کو چھوڑ دیا، پانی کو پھینک دیا۔ عزیزان محترم، یہ پانی، یہ فرات کا پانی آج تک گلا کرتا ہے، ابوالفضل عباس کے حرم سے طواف کرتا ہے کہ اے عباس، ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کی پیاس کو بجھا نہ سکے، آپ باب الحوائج ہیں اور ہم آپ کی حاجت کو پورا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس مشکیزے کو بھرتے ہیں اور خیام حسینی کی طرف آتے ہیں، جیسے ہی آنا چاہتے ہیں خیام حسینی کی طرف، عمر سعد کہتا ہے کہ اے شمر، اگر عباس خیمے کی طرف پانی لے گئے تو سمجھو ہم نے یہ جنگ ہار گئی، یہ جنگ ہمارے ہاتھ سے چلے گئی اور یہ جنگ ہم ہار گئے، یہ پانی نہ جانے پائے، یہ خیمے حسینی تک پانی چلا گیا۔ عزیزان محترم، ساری فوج کی فوج اب ابوالفضل عباس پر ٹوٹ پڑتی ہے، اب ہر طرف سے وار ہوتے ہیں۔ ابوالفضل عباس اب پانی کو بچا کر لے جانا چاہتے ہیں خیمے کی طرف، تاکہ ابوالفضل عباس کا یہ وعدہ پورا ہو جائے، جناب سکینہ کی پیاس بجھ جائے، بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ عباس کا نام وفا ہے نا، یہ وفا کر جائیں عباس۔ مگر عزیزان محترم، ایک ایسا وار ہوا کہ ابوالفضل عباس کا دائنہ بانو ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر بھی عباس کی ابھی امید باقی ہے، جب تک علم ہے، جب تک مشکیزہ ہے، ابوالفضل عباس خیام حسینی کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ وار ہوا، ابوالفضل عباس کا بایاں بازو بھی چلا جاتا ہے۔ ابھی بھی عباس نا امید نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ابھی پانی باقی ہے، جب تک پانی باقی ہے، جب تک حیات ابوالفضل عباس باقی ہے، عباس یہ وفا کر جائے گا۔ عزیزان محترم، ایک ایسا تیر آیا، مشکیزے کو چیر دیا، مشکیزے سے پانی جیسے ہی بہا، ابوالفضل عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ابوالفضل عباس نے اب اپنا رخ خیمے کی طرف موڑ لیا، فرات کی طرف موڑ لیا، کہا کہ نہیں، میں کبھی خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، میں باب الحوائج ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تیر آپ کی آنکھ میں آتا ہے،
اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کے سامنے حرم ابو الفضل عباس میں صحن مبارک میں ایک عالم نے یہ مصائب پڑھے کہ ابو الفضل عباس کی آنکھ میں تیر لگا، وہ بڑے منقلب ہوئے، وہ بڑے بیتاب ہوئے، اور بیتاب ہونے کے بعد کہا کہ اے ذاکر، تو اتنے سخت مصائب کیوں پڑھتا ہے کہ جس کی سند نہیں ہے، جس کی سند معتبر نہیں ہے؟ مگر خواب میں وہی عالم دین دیکھتے ہیں، ابو الفضل عباس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کیا تم کربلا میں موجود تھے کہ تم جو جانتے ہو کہ عباس پر کیا گزری؟ ارے عباس، جیسے ہی تیر میرے آنکھ میں لگی، میں چاہا کہ تیر کو نکالوں مگر میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں نے چاہا کہ تیر کو اپنے زانوں کے ذریعے میں جھکا، جیسے ہی تیر کو اپنے زانوں کے ذریعے نکالنا چاہا کہ ایک گرز آیا، ابو الفضل عباس کے سر پر پڑا، ابو الفضل عباس زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ابو الفضل عباس آخری سلام کہتے ہیں کہ آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ صدا سنی، کہا کہ الغان انکسرک ظہری وقلت حیلتی، کہ عباس تمہارے مرنے سے ابو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب سکینہ کی پیاس باقی رہے گی، زینب کی چادر کا کوئی اب محافظ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے عباس کے قریب پہنچے اور عباس کا سر اپنے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد کہا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آقا میرے ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ آپ کی زیارت کروں۔ امام نے آپ کی آنکھ سے خون کو صاف کیا، خون کو صاف کرنے کے بعد ابو الفضل عباس نے بھائی کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد کہا کہ بھائی میری یہ آخری وصیت ہے، یہ میری وصیت ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جا۔ عباس بڑا شرمندہ ہے، عباس سکینہ سے شرمندہ ہے کہ وہ پانی نہ لا سکا، کیونکہ زندگی نے مہلت نہ دی، یہ زندگی نے وفا نہ کی عباس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے علم و مشکیزہ لیا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی خیمے کی طرف جاتے ہیں سکینہ بچوں کو جمع کرتی ہے، کہتی ہے کہ بچوں علم آ رہا ہے، عباس کا علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی علم قریب آیا، دیکھا کہ امام حسین علم کو لے کر آ رہے ہیں، مشکیزہ شدہ ہوا لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، علم ابو الفضل عباس کی یہ فضیلت تھی، وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا کہ جب یزید ابن معاویہ کے پاس جب کربلا کے تبرکات لائے گئے اور سامنے رکھے گئے، ایک مرتبہ یزید دیکھنے لگا، سارے تبرکات کو دیکھ رہا ہے، اور جب جیسے ہی علم ابو الفضل عباس پر پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو اسے کہا گیا کہ یہ علم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھ جاتا ہے، اس طرح 3 مرتبہ تعجب سے کہتا ہے کہ یہ کیا شجاع شخص تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا، کہ یہ سارا علم تیروں سے چھنی ہو چکا ہے مگر اس کا جو دستہ ہے وہ سالم ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ کیسا ہاتھ تھا کہ یہ علم گرنے نہ دیا، یہ علم چھنی نہ ہونے دیا؟ سارا علم تیروں سے چھنی ہو چکا ہے مگر یہ علم کا دستہ باقی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اتباع عباس تھی، جب تک ہاتھ باقی رہے گا علم سے ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا سلامت رکھے ابو الفضل عباس کے علم کو اٹھانے والوں کو۔ عزیزان گرامی، آج 13 محرم ہے نا، بس یہ آخری مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام۔ 13 محرم کو جب میرا امام جنازوں کو دفن کرنے آیا، آنے کے بعد بنی اسد کو ایک ایک کی خبر بتانے لگے، کیونکہ قبر کو، جنازوں کو پہچانا جائے تو چہروں سے پہچانا جاتا ہے۔
سر سے پہچانا جاتا ہے، مگر کربلا پہ جتنے جنازے موجود تھے کسی کے بدن پہ سر نہ تھا۔ بنی اسد کہ تو دفن کرے تو کیسے دفن کرے؟ میرا چوتھا امام بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے، یہ میرے بھائی قاسم کا جنازہ ہے، یہ میرے بابا حسین کا جنازہ ہے۔ عزیزان گرامی، تمام جنازوں کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب تلقین کی جاتی ہے تو انسان کے سر کو ہلایا جاتا ہے، بدن کو ہلایا جاتا ہے۔ اب مولا امام حسین کے کٹے ہوئے رگوں کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے اس شہادت کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ چوتھے امام فرات کی طرف رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں، دیکھو یہ میرے ابو الفضل عباس کی لاش ہے۔ مگر عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو الفضل عباس کی ایک ایسی واحد لاش تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی تھی۔ اس قدر ابو الفضل عباس سے بغض اور دشمنی تھی کہ ابو الفضل عباس کو بعد شہادت سب کے سب آتے ہیں، کوئی تلواروں سے، کوئی نیزوں سے ابو الفضل عباس پر وار کرتے ہیں۔ ابو الفضل عباس کی شجاعت کا کہتے ہیں کہ اے عباس ہماری شجاعت کہاں گئی؟ اللہ اکبر۔ میرا چوتھا امام ابو الفضل عباس کے جنازے کو جمع کرتا ہے اور ایک ننھی سی قبر بنتی ہے ابو الفضل عباس کی۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا بانی مجلس اور حاضرین کی دینی اور دنیاوی حوائج کو برلا۔ پروردگارہ ہمارا خاتمہ محبت اہل بیت پہ ہو۔ پروردگارہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم خادم عباس بن سکے۔ پروردگار دو عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جلد سے جلد زیارات عتبات عالیات نصیب فرما۔ پروردگار دو عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔